امتیاز آپا، جیسا کہ میں نے وقفے پہ جانے سے قبل بھی اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات پیش کی کہ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، دین اسلام میں مایوسی سے منع کیا گیا ہے، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے زینب، انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب وہ بالکل نا امید ہو جاتا ہے اور اس کی سوچ بالکل منفی لیول پر چلی جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر یہ مایوسی جنم لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ کافر ہیں جو مایوس ہوتے ہیں، اللہ ایمان اکبر، والے مایوس نہیں ہوتے۔ بے تو شک، صاف اور سبحان واضح اللہ۔ لفظوں میں فرما دیا کہ جس کے پاس مایوسی آ رہی ہے اس کا ہمارے پہ ایمان نہیں ہے، وہ کفر میں چلا گیا ہے، کفر والا ہے جو اتنا مایوس ہو رہا ہے۔ پھر ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے قانطہ۔ قانطہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آس ہی توڑ دینا، امید ہی نہ رہی بالکل بندے کے اندر، اور اس سے بھی منع فرمایا گیا۔ ایک جگہ ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے اللہ شک۔ کی رحمت سے آس مت توڑو، مایوس مت ہو جاؤ۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ تو وہ آس ہی توڑ بیٹھتے ہیں مایوسی کے ساتھ۔ ایسا کیوں کرتے ہوئے ہے ایمان والوں؟ اللہ پھر آپ اکبر۔ دیکھیے تو ابلیس کا لفظ ہے ابلیس، اس کا نام کیوں ابلیس ہے؟ اس کا بھی کہتے ہیں کہ عربی میں ابلسا کہتے ہیں کہ مایوسی میں اتنا زیادہ نافرمان ہو جانا۔ تو یہ ابلیس کی چونکہ کیفیت ایسی ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ رب العزت نے، تو اس لیے اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ گویا آپ یہ غور کریں کہ مایوس ہونا، مایوس ہو کے پھر نافرمانی میں چلے جانا، صحیح۔ یہ شیطنت ہے، شیطانی راہیں ہیں۔ پھر اللہ نے بتا دیا کہ یہ کفار کی علامت ہے، وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے بتا دیا میری رحمت ہے، بے رحمت شک، للعالمین، اللہ نے بنا دیا اکبر۔ حضور کو، تو مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا۔ پھر آپ دیکھیں تو مایوس انسان کب ہوتا ہے؟ ایک میں نے کہا کہ جب وہ نا امید ہو جاتا ہے اور منفی سوچیں اس کے اندر غالب آ جاتی ہیں۔ ہمیں منفی سوچ اپنے اندر آنے ہی نہیں دینی۔ انسان کو بیماری کا خوف رہتا ہے، موت کا خوف رہتا ہے، حادثوں کا خوف رہتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اسے یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بچے توجہ نہیں دے رہے مجھ پر، مالی تنگی آ گئی تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ چھن گیا اس سے، اولاد یا مال یا گھر بار یا دنیاوی جو بھی مال متا، تو اس پر وہ انتہائی زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ پھر کب ہوتا ہے؟ جب اس سے کوئی احساس گناہ بڑھ جاتا ہے، احساس جرم اسے ستاتا ہے، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ میں اس میں سے کیسے نکل سکتا ہوں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے 24 آور توبہ کے دروازے کھلے رکھے، بے شک، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو اس احساس سے باہر آنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے یہ سکھانا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کبھی مایوس نہیں کرتی بندے کو، بندہ جب بھی آ جائے۔ اس اللہ نے تو فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللہ اکبر۔ کہ اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے فرمائیے میرے بندو۔ اب پہلا لفظ ہی اتنا خوبصورت ہے، اتنا قرآن مجید کا، میرے بندو کہاں جاتے ہیں اور کن سے مخاطب ہوا جا رہا ہے یہاں؟ جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، جن نے معصیت کی ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہیں۔ بندو۔ آپ دیکھیں تو دنیا میں ہم اس بندے سے منہ موڑ لیتے ہیں کہ جس پر کوئی جرم ثابت ہو جائے تو ہم تو دنیا والوں کے سامنے کہتے ہیں یہ تو اس سے تو میرا رشتہ ہی نہیں ہے، میرا تعلق ہی نہیں ہے، ہم ایسے اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، میرے سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور اللہ نافرمانوں گناہ گاروں کو بلاتے ہوئے فرما رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم نے ظلم اپنے اوپر ہی کیے، جو بھی گناہ کیے اللہ کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بے شک۔ ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں تو ہم اپنا نقصان کریں، اپنی آخرت خراب کریں۔ پھر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اب بھی میں بلا رہا ہوں تو اللہ رب العزت اس طرح سے جب بلا رہے ہیں اپنے گناہ گاروں کو تو ہم کیوں مایوس ہوں؟ پھر آپ یہ دیکھیں تو آج بھی ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمیں اگر آرام میں ہیں، ہم اگر سکون میں ہیں، اگر ہم ہنسی میں ہیں، ہم آسائشوں میں ہیں، کس کی عطا کردہ ہے؟ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ جو آج دے رہا ہے وہ بڑھاپے میں بھی دے گا، وہ جنگلوں میں بھی دے گا، وہ صحراؤں میں بھی دے گا، وہ دیہاتوں میں بھی دے گا، وہ سفر میں بھی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمارا کیا کام ہے؟ نیت کو بھی درست رکھنا، عمل کو بھی درست رکھنا۔ یہ دو چیزیں آپ درست کرنا شروع کر دیں، باقی آپ نتائج اللہ پر چھوڑیں، اور اللہ سے حسن ظن رکھنا واجب ہے مومن پر، بے شک، لازم ہے اس پر کہ وہ اللہ کی طرف اچھا گمان رکھے۔ آپ اچھے گمان سے اس پر بھروسہ کر کے دیکھیں، اپنا رب کہہ کر دیکھیں اور اپنے رب کو پکارتے ہوئے دیکھیں، آپ کو
اندر ہی آپ کے باہر ہی باہر مچ جائے گی، آپ ان مایوسیوں سے نکل آئیں گے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ الحمدللہ اہل ایمان میں خودکشی نہیں ہوا کرتی تھی، مگر اب ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا، ہمارے یہاں سب سے زیادہ ڈپریشن کی گولیاں بک رہی ہیں. آپ وہ میڈیسن میں دیکھیں تو کیوں ہم ڈپریس ہونے لگ گئے، ہم کیوں مایوس ہونے لگ گئے؟ ہم ایمان والے ہیں، اتنی بڑی طاقت ہے، اس طاقت کو محسوس کریں ہم کہ اللہ ہمارا ہے، حضور اچھا ہمارے یہ ہیں. جو آپ نے ڈپریشن کی بات کی نا امتیاز آپا،